بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو شیطان کی پیروی کرنے سے بھی ڈرایا اور ان سے فرمایا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے والد، آپ شیطان کی پرستش مت کیا کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ یعنی یہ بت پرستی اصل میں شیطان پرستی ہے، اس لیے کہ شیطان ہی بت پرستی پر لگا دیتا ہے اور اس کا مواخذہ شیطان سے بھی ہوگا۔ لہذا اپنے مالک حقیقی اور منعم حقیقی کو چھوڑ کر اس کے دشمن کی عبادت کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی لطیف انداز میں اپنے والد سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابا جان، اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی اور اس کے دشمن کے ساتھ دوستی کو نہ چھوڑا تو اندیشہ ہے کہ شیطان کی طرح آپ بھی راندہ درگاہ اور مبتلا عذاب نہ ہو جائیں۔ یہ ڈرانا یقیناً واضح تھا، مگر ادب کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیا، چنانچہ فرمایا، اخاف ان یمسک عذاب۔ اے میرے باپ، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ گفتگو میں نرمی، حسن خلق اور ادب سے کام لیا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلاتے اور ہر مرتبہ ابا جان کہہ کر مخاطب ہوتے، ان کی مہربانی اور رضامندی کے خواہش مند ہوتے۔ اور آپ علیہ السلام نے والد کے ادب میں ایک عظیم نمونہ چھوڑا، مگر افسوس ان تمام باتوں کے باوجود ان کے والد نے مثبت میں جواب نہ دیا، بلکہ اپنے کفر و عناد پر مسلسل مصر رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، ابراہیم، کیا تو میری معبودوں سے اعراض کرتا ہے اور منہ موڑتا ہے؟ تو سن لے، اگر تم میرے معبودوں کی برائی کرنے، ان پر طعن و تشنیع کرنے اور مجھ کو بت پرستی چھوڑنے کی نصیحت کرنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا۔ لہذا تو یہاں سے نکل جا، مجھ سے دور چلا جا اور پلٹ کر واپس ہرگز نہ آنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے والد کا جواب سن کر بے ادبی سے جواب نہیں دیا اور نہ ہی مزید بحث و مباحثہ سے کام لیا، بلکہ ان سے فرمایا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرا سلام لے لو، اب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا مانگوں گا، بے شک میرا رب مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ میرے ابا جان، میں ہرگز تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، البتہ میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تم جن معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہو ان سے میں دوری اختیار کرتا ہوں اور صرف اپنے ایک معبود کی عبادت کروں گا جس کا کوئی سہیم اور شریک نہیں، مجھے امید ہے کہ وہ میری دعا میں مجھے ناکام نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے ساتھ دوبارہ دعوتی اور تبلیغی مذاکرات اس امید سے شروع کر دیے کہ شاید یہ اپنی ہٹ ڈرمی اور کفر و عناد سے باز آ جائیں گے۔ چنانچہ قوم سے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا صورتیں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ قوم نے فوراً جواب دیا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی وہ ان بتوں کی عبادت اپنے بڑوں اور اسلاف کی تقلید میں کرتے ہیں، اور ان کے دلائل کی حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھی، یعنی اپنے گمراہ آبا و اجداد کی اندھی تقلید۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا صریح غلطی میں ہیں۔ اس جواب پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو مذاق پر محمول کر کے کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ لوگ کہنے لگے کیا آپ سچی بات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا ہم سے دل لگی کر رہے ہو؟ یعنی اے ابراہیم، کیا واقعتاً آپ اپنی دعوت میں سچے ہو اور تمہارا ہم کو کفر و گمراہی کی طرف منسوب کرنا سنجیدگی ہے، یا ہمارے ساتھ مذاق اور مسخرہ کر رہے ہو؟ جو تم باتیں کر رہے ہو ان کو ہم نے اس سے قبل کبھی بھی کسی سے نہیں سنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نہیں، میں تمہارے ساتھ مزاح نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تم کو اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جو تمہارا رب ہے، زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو عدم سے وجود میں لایا ہے، لہذا وہی ذات لائق عبادت ہے، نہ کہ یہ بے دست و پا بت۔ میں اس معاملے میں گواہ ہوں اور میرے پاس انتہائی مضبوط اور قوی دلیل ہیں، میری کسی ایک دلیل کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور تمہاری یہ دلیل کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے انتہائی کمزور اور لچر ہے اور ناقابل التفات ہے۔ قوم کے ساتھ اس بحث و مباحثہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی توجہ کو بتوں کی بے بسی کی طرف مبذول کرانے کے لیے بتوں کو توڑ ڈالنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور قسم کھا کر فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کی ایسی گد بناؤں گا جو تم چلے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے عید یعنی میلے سے لوٹنے کا انتظار کیا اور ایک کلہاڑا اٹھا کر اس جگہ کی طرف چل پڑے جہاں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر سب بتوں کو پاش پاش کر دیا، مگر بڑے بت کو اپنی حالت میں رہنے دیا اور کلہاڑے کو اس بڑے بت کی گردن پر لٹکا دیا تاکہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دین کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ قوم نے واپس آ کر جب اپنے بتوں کی حالت دیکھی تو خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے معبود ٹوٹے ہوئے ہیں، توڑے گئے ہیں، اور ان کے ٹکڑے زمین پر
جا بجا بکھر پڑے ہوئے ہیں اور کلہاڑا بڑے بت کی گردن پر لٹکا ہوا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنے لگے، کس ظالم نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ جس نے بھی کیا ہے بہت بڑا ظلم کیا۔ کافروں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کی گد بناؤں گا کہتے ہوئے سنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو ان بتوں کے متعلق برے الفاظ کہتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ اس پر قوم نے فیصلہ کیا کہ اس کو بادشاہ کے سامنے عدالت میں پیش کر دیا جائے، تمام لوگ موجود ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ تمام لوگ جمع ہوں اور ان کے سامنے ان کی جہالت، غباوت اور بیوقوفی معلوم ہو جائے کہ وہ بے دست و پا بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ ان کو کیا نفع اور نقصان پہنچاتے، وہ تو خود کو نقصان سے بچانے پر بھی قادر نہیں۔ اسی واضح بات کی طرف ان کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وقت مقررہ پر لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں کے زبردست مجمع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ان لوگوں نے کہا، کیا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے اے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جس سے ان کی حجت کا بطلان ہو اور ان کی فکری غباوت بھی معلوم ہو جائے۔ چنانچہ فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ ان کے اس بڑے نے کی، سو ان سے پوچھ لیجئے اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ جواب اس لیے دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ بت بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ یہ جماد محض ہیں۔ اس جواب کے ذریعے ان کی بت پرستی کی غلطی کو ان پر واضح فرمانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ سوچنے لگ گئے اور عقلوں سے کام لینے لگے اور ایک دوسرے سے ہم کلام ہوئے اور اپنی دلیل کی کمزوری کی طرف نظر کرنے لگے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم ہی لوگ ظالم ہو کہ تم ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو ایک لفظ بھی بول نہیں سکتے اور نہ ہی خود کو ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچانے پر قادر ہیں۔ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کو نفع اور نقصان کیا پہنچا سکیں گے؟ خود کلہاڑے کے وار سے ڈھیر ہو گئے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، مگر عقل کے اس فیصلے پر عمل کرنے کے بجائے اپنی پرانی جہالت اور عناد کی طرف لوٹ کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، تجھے بخوبی علم ہے کہ بت بول نہیں سکتے، آخر آپ ہم کو کیوں کر ایسا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارے بت بول نہ سکتے ہیں اور نہ ہی نفع اور نقصان کے مالک ہیں تو پھر کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی توبیخ اور ان کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر اور ان لوگوں پر جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ مگر وہ جواب دینے سے قاصر ہوئے اور اپنے مدعا کو دلیل سے ثابت نہ کر سکے۔ مجبور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا، وہ بھی انتہائی قبیح طریقے سے، یعنی آگ جلا کر قتل کرنا۔ چنانچہ کہنے لگے، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ کفار کا یہ قول قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اس طرح آیا ہے، قالوا بنوا له بنیانا فالقوه في الجحیم فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آتش خانہ تعمیر کرو اور ان کو
اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ غرض ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کرنی چاہی تھی، سو ہم نے انہیں نیچا دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان پر غالب آ گئے اور ان کی حجت ختم ہو گئی تو ان کے پاس اپنی غباوت اور بیوقوفی کو چھپانے کے لیے طاقت کے استعمال کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہا۔ بحث و مباحثے سے اعراض کرتے ہوئے قوت استعمال کرنے پر اتر آئے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔